بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے شدید احتجاج کے باوجود بھارت میں متنازع زرعی بل قانون بن گیا۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا واشنگٹن پوسٹ میں کالم، افغانستان سے فوجوں کے انخلا میں جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے کالم میں کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام نزدیک ہے، تاہم ملک سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا میں جلد بازی دانائی نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کالم ایک ایسے وقت میں شائع کیا گیا ہے جب دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تاریخی بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مذاکرات فروری میں امریکہ اور طالبان کے سیکیورٹی معاہدے کے بعد شروع ہونا تھے، تاہم کچھ متنازع قیدیوں کے تبادلے پر اختلافات کے باعث مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ لبنان میں نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب حکومت سازی میں ناکامی پر سبکدوش۔ یاد رہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بندرگاہ پر گزشتہ ماہ ایک طاقتور دھماکے کے بعد وزیر اعظم حسان دیاب مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد مصطفیٰ ادیب کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا اور وہ اپنی کابینہ تشکیل دینے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بیروت میں دھماکوں سے قبل لبنانی پاؤنڈ مسلسل گر رہا تھا اور اب اس کی قدر میں مزید گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ لبنان کو 1970 کی دہائی کے بعد سے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ گو کہ فرانس کی کوششوں سے مختلف دھڑوں کے درمیان حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ ملک میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بیروت میں دھماکے کے کئی روز بعد بھی وہ شہری جن کے مکانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، وسائل کی عدم دستیابی سے اپنے گھروں کی مرمت کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ بہت سے افراد ابھی تک امداد سے بھی محروم ہیں۔ عالمی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر سردیوں سے قبل بیروت کے شہریوں کی دوبارہ آباد کاری اور مکانوں کی مرمت کا کام مکمل نہ ہوا تو کوئی بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے۔ سانحہ اے پی ایس سیکیورٹی کی ناکامی قرار، انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری۔ اور منی لانڈرنگ کی عالمی تحقیقات میں 6 پاکستانی بینکوں کے نام شامل۔ عالمی بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی بز فیڈ اور تحقیقاتی صحافیوں کی بین الاقوامی کنسورشیم ICIJ کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے 6 بینکوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں FATF کی سفارشات کی روشنی میں غیر قانونی رقوم کی منتقلی کو روکنے کے لیے متعدد قوانین میں تبدیلیاں اور نئے قوانین نافذ کیے ہیں۔ FATF رواں ماہ ہی اپنے اجلاس میں پاکستان کو اپنی پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی بینکوں کے ذریعے متنازع فنڈز کی منتقلی کا حجم عالمی بینکوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم ہے، تاہم یہ بینکنگ نظام میں موجود خامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ خیال رہے کہ دہشت گردوں کو مالی ترسیلات کی روک تھام کے عالمی ادارے FATF یعنی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے ناکافی اقدامات پر پاکستان کو گزشتہ 2 سال سے اپنی گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ آذربائیجان سے جھڑپوں کے بعد ارمینیا میں مارشل لا نافذ، فوجیں متحرک۔ مصر میں منشیات اور نشے کے شکار 30 امیدواروں کو پارلیمانی انتخابات کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا۔ طبی معائنے کے بعد جن امیدواروں کے ڈرگ ٹیسٹ مثبت آئے ان کو انتخابات کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی امریکی فہرست سے سوڈان کے ممکنہ اخراج کو اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے معاملے سے منسلک نہ کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد امریکہ چاہتا ہے کہ دیگر عرب اور مسلمان ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنے تعلقات قائم کر لیں۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سوڈان بھی جلد ہی ایسا کرنے والے ممالک کی فہرست کا حصہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ قیاس آرائیاں بھی زیر گردش ہیں کہ امریکہ سوڈان کا نام دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالے گا اور ایسا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عوض انعام کے طور پر کیا جائے گا۔ سعودی خواتین نے ایمبولینس سروس کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک میں 2018 سے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت حاصل ہے۔
اور افغانستان میں خواتین کا پہلا فٹنس کلب قائم۔ ماضی میں طالبان کا گڑھ رہنے والے شہر قندھار میں کھولے گئے فٹنس کلب میں بیک وقت 50 خواتین ورزش کر سکتی ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ بھارت میں شدید احتجاج کے باوجود متنازع زرعی بل قانون بن گیا۔ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے ملک بھر میں کسانوں کے شدید احتجاج کے باوجود زرعی بل پر دستخط کر کے قانون بنانے کی منظوری دے دی۔ رپورٹس کے مطابق کسانوں کا کہنا تھا کہ نئے قوانین کے تحت ان کی حیثیت کو کمزور کر کے ریٹیلرز کو قیمتوں میں اضافے کے اختیارات دیے جائیں گے۔ کسانوں کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ 3 میں سے 1 بل کے قانون بننے سے حکومت کے لیے ضمانتی قیمتوں پر گندم خریدنے کی شرط ختم ہو جائے گی اور اس سے ہول سیل مارکیٹ میں خلل آئے گا، جہاں اب تک کسانوں کو شفاف اور وقت پر ادائیگیاں ہوتی تھیں۔ اس قانون کی منظوری کے بعد کسانوں کے احتجاج میں مزید شدت آنے کا خدشہ ہے اور کسانوں کی سرکردہ تنظیموں کا بھی یہی خیال ہے۔ انڈیا میں 3 متنازع قوانین کسانوں کے لیے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک کی پارلیمان میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان پر شروع ہونے والا احتجاج اب ملک کے مختلف شہروں اور دیہات کی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ ان قوانین میں آخر تجویز کیا گیا ہے؟ مجموعی طور پر یہ اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت، ان کی قیمت کا تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہیں، جو ملک میں طویل عرصے سے رائج ہے اور جس کا مقصد کسانوں کو آزاد منڈیوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ نئے قوانین کے تحت نجی خریداروں کو یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ مستقبل میں فروخت کرنے کے لیے براہ راست کسانوں سے ان کی پیداوار خرید کر ذخیرہ کر لیں۔ پرانے طریقہ کار میں صرف حکومت کے متعین کردہ ایجنٹ ہی کسانوں سے ان کی پیداوار خرید سکتے تھے اور کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ان قوانین میں کانٹریکٹ فارمنگ کے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کسانوں کو وہی اجناس اگانا ہوں گی جو کسی ایک مخصوص خریدار کی مانگ کو پورا کریں گی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ کسانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی پیداوار کو منڈی کی قیمت پر نجی خریداروں کو بیچ سکیں گے۔ ان میں زرعی اجناس فروخت کرنے والی بڑی کمپنیاں، سپر مارکیٹیں اور آن لائن پرچون فروش شامل ہیں۔ اس وقت انڈیا میں کسانوں کی اکثریت اپنی پیداوار حکومت کی زیر نگرانی چلنے والی منڈیوں میں ایک طے شدہ قیمت پر فروخت کرتی ہے۔ نئی اصلاحات کہنے کی حد تک تو کسانوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ روایتی منڈیوں سے ہٹ کر بھی اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں۔ کسانوں کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ آڑھت کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا۔ آڑھت سے مراد لین دین کروانے والا شخص یا مڈل مین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں نجی خریدار مناسب قیمت ادا نہیں کریں گے تو ان کے پاس اپنی پیداوار کو منڈی میں فروخت کرنے کا راستہ نہیں ہوگا اور ان کے پاس سودے بازی کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پہلے ہی شمالی ریاست پنجاب سے اپنے قریبی اتحادی سے محروم ہو چکے ہیں، جو بھارت کو گندم فراہم کرنے والی 2 بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ بھارتی پنجاب میں کسانوں نے بااثر ووٹنگ بلاک بھی تشکیل دے دیا ہے۔ دوسری جانب مظاہرین کو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یاد رہے، بھارت میں 85% غریب کسانوں کے پاس 5 ایکڑ سے بھی کم زمینیں ہیں اور انہیں براہ راست گفتگو کرنے اور بڑے خریداروں سے رابطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی بھارت میں ہزاروں کسانوں نے اناج کی خریداری سے متعلق متنازع قانون سازی کے خلاف احتجاج کے دوران سڑکیں اور ریلوے پٹڑیوں کو بند کر دیا تھا۔ مظاہرین کا دعویٰ تھا کہ مذکورہ قانون سازی سے حکومت ضمانت شدہ قیمتوں پر اناج کی خریداری نہیں کر سکے گی اور وہ نجی خریداروں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ کسانوں کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ نجی ادارے ہمیں 1 یا 2 سال کی اچھی قیمت دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت کو ضمانت دینی چاہیے کہ نجی شعبہ ہمیں سرکاری قیمت سے زیادہ قیمت فراہم کرے گا۔ حکومتی اقدام کے خلاف پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش، مشرقی ریاستوں اڈیشہ اور مغربی بنگال میں کسان سراپا احتجاج ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں بدترین متاثر ہونے والے بھارت میں کسانوں کا یہ احتجاج پرامن ہی رہا، لیکن کورونا وائرس کے کیسز میں یومیہ اضافے کے باوجود مظاہرین نے ماسک نہیں پہنے تھے۔ احتجاج کے باعث حکام کو اس وقت ٹرین کی متعدد سروسز منسوخ کرنا پڑیں جب کسانوں نے ریلوے پٹریوں پر احتجاج کیا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔